السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے خاص موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم ناظرین کرام۔ دیکھیے پاکستان ڈیفالٹ کے قریب آ گیا ہے۔ پاکستان کا جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ $3.5 بلین ان کے پاس رہ گئے ہیں۔ اب معلوم یہ نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ کھیل جاری ہے۔ 80 آدمی جو ہیں وہ اس وقت کیبنٹ کے اندر ہیں اور خزانہ خالی ہے، اور جو ہے کوئی کم سے کم کوئی 100 سے زیادہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ جہاز باہر پہ کھڑے ہیں، لنگر انداز ہیں کراچی پر، اس میں جو امپورٹ کا سامان آیا اس کو آنے نہیں دے رہے ہیں۔ یہ خود معلوم، یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسا نظام بنا دیا گیا ہے کہ پاکستان خود ڈیفالٹ کر جائے، جس طرح سے پاکستان توڑا تھا، یعنی اسی طرح سے کچھ ایسی کوئی خرابی کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر جو میں نے سارے لوگ شامل ہیں۔ کوئی آدمی مجھے بچتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ کوئی اس میں ادارے بھی شامل ہیں، اس میں یہ ادارے کلیئر کریں، اگر شامل نہیں ہے تو کلیئر کریں اپنے آپ کو، اور آپ نے آپ کو کھل کے سامنے آئے، کیونکہ پاکستان کی ذمہ داری جو ہوتی ہے، پاکستان کی جو دفاعی ذمہ داری ہے، پاکستان کی نظریاتی ذمہ داری ہے، وہ ان کے ذمہ ہے۔ یہ سب کے سب آپ کے جو لگائے ہوئے پودے ہیں، میں یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں چیف آف آرمی اسٹاف سے، کہ لگائے ہوئے آپ کے جو پودے ہیں یہ آپ کی پنیریاں ہیں، اور یہ ان کو سیدھا کریں آپ۔ ان کو اگر یہ بیٹھتے نہیں تو ڈنڈا لگا کے ان کو بٹھائیں، اور بٹھا کے کہیں کہ سیدھے ہو جاؤ، نہیں ہو تو پھر آپ جو حکومت ہوتی ہے وہ لا کے بٹھائیں، جو کہ بالکل چلائے، جو 10-12 آدمی سے زیادہ پہ مشتمل نہیں ہو۔ جی میرے صاحب، ماہر معاشیات ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ قیوم سلیری صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بھائی میں نے ایسی بات کہہ دی ہے جس پر ممکن ہے کہ آپ کو اعتراض ہو، اور بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوگا، لیکن میں کیا کروں، میں یعنی اتنا دکھی ہوں کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس سے اتنا مضطرب ہوں، اور جو اضطراب کی کیفیت ہے وہ ہیجان میں تبدیل ہو رہی ہے، اور مجھ جیسے آدمی کو جو کہ ایک بہت زیادہ ایک امید رکھتا ہے، ایک پازیٹیو آدمی ہے، وہ بھی اس کیفیت میں ہے، تو دوسرے کس کیفیت میں ہوں گے؟ آپ فرمائیں کہ آپ کس کیفیت میں ہیں، اور آپ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، اور کس طرح سے اس کا حل ہوگا؟ جی دیکھیں، اس وقت تو جو شارٹ ٹرم حل ہے وہ تو وہی ہے کہ آئی ایم ایف جس کے پروگرام کو کافی عرصے سے ٹالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اسی کو فالو کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ اس وقت دنیا میں دیکھیں تو صرف پاکستان ہی نہیں، مصر کے ساتھ بھی یہی حال ہو رہا ہے۔ سری لنکا جس نے پچھلے سال ڈیفالٹ کیا تھا اپریل میں، ابھی تک آئی ایم ایف نے اس کو اپنا قرضہ جو ہے وہ ریلیز نہیں کیا۔ ایک مرغی اور انڈے کی سی چکر میں ڈالا ہوا ہے کہ آپ پہلے جا کے جو اپنے بائی لیٹرل کریڈیٹرز ہیں، سعودی عرب اور چائنا، ان سے ایشورنس لے کے آئیں کہ وہ اپنے قرضے جو ہیں آگے کر دیں گے۔ سعودی عرب اور چائنا کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پہلے آئی ایم ایف پروگرام میں آئے، پھر ہم اپنا رول اوور جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے۔ اور اس وقت جو بات جہاں پہ آپ نے بات کی، ایک منٹ آپ رکنا پسند کریں گے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر چائنا کو یہ بات ہی کہنی تھی تو پھر اس نے برسک بنانے کی کیا ضرورت تھی، اور جو اس نے جو ادارہ بنایا تھا آئی ایم ایف کے مقابلے میں، وہ ادارہ پھر کس کام کا ہے؟ جی دیکھیے، اس وقت کوئی بھی آپ کو نا پہ یعنی وہ تمام ممالک، اور یہ 54 کے قریب ہے جو کہ اسٹرکچرلی ڈیفالٹ کرتے رہتے ہیں، ہیبیچول ہے ڈیفالٹ کرنے میں، ان سب سے اس وقت پوری دنیا کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اپنے سسٹم ٹھیک کریں، اپنے گھر میں اصلاح لے کے آئیں، پھر ہم اپنے پیسے دیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کو عادت پڑ چکی ہے کہ آپ اپنے قرضے لیتے رہتے ہیں، اسپینڈنگ کرتے ہیں، اپنی اصلاحات نہیں لے کے آتے۔ تو ایون سعودی عرب نے، آپ نے دیکھے ڈیووس میں اس نے جو کہا تھا سعودی فنانس منسٹر نے، تو اس کا اشارہ بھی مصر اور پاکستان کی طرف تھا۔ تو اب مطلب یہ کہ یہ تو نہیں لا رہے نا، اب جو 79 کی کیبنٹ ہو گئی ہے، تو وہی نا، تو دوسرے ملک یہی دیکھتے ہیں نا کہ آپ کتنا ٹیکس لے پا رہے ہیں، آپ جو اپنے اخراجات ہیں، شاہانہ اخراجات، اس میں کمی لے کے آ رہے ہیں کہ نہیں لے کے آ رہے، آپ کب تک جو بیمار صنعتیں ہیں ان کو آپ سبسڈی دیتے رہیں گے کہ وہ چلتی رہیں۔ تو اس طرح کون سے جو بڑی جو جاگیریں تھیں جن کو انکم ٹیکس میں آنا چاہیے، ان کی آمدنی کو، اس کو آپ کب لے کے آئیں گے؟ تو یہ وہ سوال ہے جو کہ اب ہر پیسے دینے والا کرتے، جیسی ہے جیسے آپ کے پاس جب کوئی بھیک مانگنے والا آتا تو آپ کہتے ہو جوان آدمی کو کام کاج کیوں نہیں کرتے۔ تو ایگزیکٹلی اسی طرح سے جو انٹرنیشنل گلوبل سسٹم میں ہو رہا ہے کہ جب ہم کہیں اچھا، تو پھر میں آپ کو یہ جو جملہ میں نے کہا تھا کہ میں مضطرب ہوں، مجھے ہیجان کی کیفیت ہے،
مجھے یہ واپس لینے چاہیے جملے. یعنی اس وقت یہ جملے تو ہم سب کہہ رہے ہیں نا, جملے تو ایگزیکٹلی پورا پاکستان اس وقت پریشان ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ وہ تمام جو اصلاحات ہمیں لے کے آنی ہے, جب تک وہ نہیں آئیں گی اور وہ تلخ اصلاحات ہے, اس کا ایک امپیکٹ پڑے گا. نہیں آپ دیکھیں بہت آسان طریقہ ہے. آپ سلیری صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی میں خود بھی وزیر رہا ہوں 2 دفعہ. جب میں وزیر تھا سندھ کا تو میرے پاس 9 محکمے تھے. جی یعنی جس دن میں وزیر کا میرا اعلان ہوا میں مشیر تھا, میں ابھی یعنی وزیر نہیں, یعنی وزیر کے عہدے پہ مشیر تھا. جی جی تو میرے پاس 9 گاڑیاں میرے گھر کے باہر کھڑی تھیں. کب؟ یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں 92 کی. جی جی 9 گاڑیاں. میں حیران و پریشان. ایک گاڑی مجھے سرکار نے دے دی, نئی گاڑی بالکل منگوا کر, وہ 1992 بتا 10 ہو گئی. جی ایک میرا کلاس فیلو تھا جو کہ یہاں کا لاکھڑا ایک جگہ ہے جہاں سے کوئلہ نکلتا ہے سندھ میں, کوٹھی کے پاس ایک لاکھڑا کی جگہ ہے یہاں. تو وہاں کا اس کا جو ویلفیئر کا جو افسر تھا وہ میرا کلاس فیلو تھا. جی وہ خود آ گیا, وہ کہا کہ صاحب میں بھی اپنی گاڑی لایا ہوں, جیپ لایا ہوں. مجھے اس طرح برا سمجھتا ہے کہ تو اپنی جیپ مجھے دے کے جائے گا اور تو پیدل پھرے گا. تو پھر اس نے کہا نہیں میرے پاس الگ ہے. تو اب یہ منسٹر کی جیپ ہوتی ہے بھائی, میں نے کہا واپس لے کے جا, مجھے منسٹر کو نہیں چاہیے. اب جب میں یہ بات اس لیے مثال دی ہے آپ کو کہ میں اس کو زیادہ پھیلانا نہیں چاہتا کہ ایک منسٹر کے پاس جو لیبر کا منسٹر ہے اس کے پاس 9 گاڑیاں +1 جو اس کی اپنی ہے سرکار کی طرف سے ملی نئی گاڑی بالکل, وہ آپ کے پاس ایک ہوتی ہے. پھر جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے جب ہمارے اس میں شارع فیصل سے گزر رہا ہوتا ہے کراچی کی, تو 3 گاڑیاں اسے اسکارٹ کر رہی ہوتی ہیں ایک آدمی کو, جو ڈپٹی کمشنر ہے. ایک اگر آدمی جا رہا ہے ڈی ایس پی جا رہا ہے تو 2 گاڑیاں اس کے ساتھ جا رہی ہیں, ڈی ایس پی پولیس کا آدمی. جی اور تھانے کی جو گاڑی ہے اس کے پاس پیٹرول نہیں ہے, وہ پیٹرول بیچارے ادھر ادھر سے زبردستی کرتے ہیں. ابھی اتنا برا نظام ہے. آپ کا قرضہ آدھا, آپ کا اخراجات, ابھی قرضے کی بات نہیں, اخراجات 1/3 ہو جائیں گے جس دن آپ یہ ختم کر دیں گے. جی بالکل بالکل ایسے. یعنی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, اس میں غلط بات کہہ رہا ہوں. اور یہ کرنا پڑے گا ورنہ آپ کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا. جی IMF آئے گا, نہ سعودی عرب آئے گا, نہ چین. تو اب اس کا یہ مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ کہنے کو تیار ہیں کہ IMF کی تمام شرائط ہمیں ماننی پڑیں گی. ایک تو یہ بات ہوگی. جی وہ تو اس کے بغیر تو گزارے کوئی نہیں, ورنہ تو. اچھا جی, آپ سرکاری افسران جو کروڑوں روپے کی جائیداد کے مالک ہیں, اب یہ جائیداد تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم اس پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو یہ کوڑیوں کے دام بکیں گے. اب یہ تو مجھے یہ لگتا ہے یہ تو پچھلے 1 سال سے شرط پینڈنگ پڑی ہے. تو جب 7واں 8واں ریویو ہوا تھا تو یہ تو سب سے 6 7 ریویو کی یہ شرط ہے جو کہ پینڈنگ پڑی ہے. اس وقت بھی IMF کا یہ پروگرام جب یہ والا جو چل رہا ہے, جب یہ فائنل ہوا تھا تو اس میں یہ شرط تھی کہ آپ کے جتنے بھی ہیں پبلک سرونٹ 17 سے 22 ڈیٹ تک سب کے اثاثے جو ہیں اسی طرح سے ڈکلیئر کیے جائیں جیسے کہ قانون ساز اداروں کے ممبران ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ IMF اب ہمارے اب جو ہمارے سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے, تو پھر تو اچھی بات ہوئی, بری بات تو نہیں ہوئی ہے. نہیں, یہ تو میں نے بتایا نا کہ یہ تو اب پوری دنیا ایک ہی سوال کر رہی ہے کہ آپ اپنے گھر کو ٹھیک کریں اور اس کے بعد آپ اپنے قرضوں کی معافی مانگیں یا اس کے بعد نیا قرضہ مانگیں. تو یعنی وہ آپ اس کا میننگ دے رہے بھائی, وہ آپ سے ہمدردی رکھتے ہیں بشرطیہ کہ آپ اپنے آپ کم سے کم بتائیں کہ ہم بھی تو اپنے لیے کوشش کر رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. تو اب یعنی اب جو معاشی پھر جب یہ قرضے دے دے گی تو پھر ہم اس کو ادائیگی کیسے کریں گے؟ دیکھیے اس وقت تو آپ کو پچھلے قرضے ادا کرنے کے لیے قرضے لینے ہیں اور اس وقت تو ہمیں اپنا فارن 8 بلین دینے ہیں. وہ تو 8 بلین دینے ہیں نا. تو یہ تو سود ہے, لیکن اس سال کے لیے آپ کو جو چاہیے وہ اسی صورت میں ڈالر پورے ہوں گے جبکہ IMF جو ہے اس کا پروگرام ملے گا, اور اس کے بعد پھر چین اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے ملک جو ہیں یہ اپنے قرضے رول اوور کریں گے. اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے سلیری صاحب, آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چین جو ہمارا اتنا دوست ہے, آہانی فرینڈ ہے ہمارا, آئرن فرینڈ, وہ ہمیں بیل آؤٹ نہیں کر سکتا؟ سب نہیں کرے گا نا آپ کو. یعنی اگر آپ
اس کی مثال جو کروٹ ہے وہ ایسی ہے کہ ہمارا کوئی عزیز اگر خدا نخواستہ وہ کسی منشیات کی لت میں مبتلا ہو تو کیا آپ اس کو پیسے دیتے جا رہے ہوں گے کہ وہ اپنی علت پوری کرتا جائے؟ نہیں ٹھیک ہے. تو آہنی فرنٹ ہونا ایک اور چیز ہے. آپ کی جو چیزیں آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو ٹھیک نہیں کریں گے اور آپ ہر وقت بیرونی دنیا سے مانگ کریں گے تو آپ کو اچھا اب میں الفیری صاحب آپ سے اب چھوٹے چھوٹے سوال کرتا ہوں. یہ جو میرے سوالات ہیں میں کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ جو سوالات کر رہا ہوں اس میں وہ سوالات میں بہتری کی طرف جائیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا؟ انشاءاللہ نہیں کرے گا چونکہ نہیں حکومت کرے جو ہے گا. وہ آلریڈی یہ جو سخت شرائط ہے ان کو ماننا شروع کر چکی ہے اور ہوپ فلی اگلے چند روز میں آپ دیکھیں گے. اب جو پھر اب سوال نمبر 2 کہ یہ جو زیر مبادلہ کے ہمارے کم ترین ذخائر ہیں یہ کیا نتیجہ لے کے آئیں گے؟ اب ڈالر اس وقت جو ہے وہ 280 کا مل رہا ہے مارکیٹ میں، کراچی میں، تو لاہور کا مجھے پتہ نہیں. دیکھیے ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ تو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے حساب سے ہوگا. ابھی 295 کا. جی تو یہ مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے حساب سے ہے. اگر مارکیٹ میں ڈالر کی سپلائی ہوگی تو ڈالر کا ریٹ نیچے آئے گا، نہیں ہوگی تو یہ اوپر جائے گا. یہ تو بڑا سیدھا سا کھلیا ہے. میرے صاحب ڈاکٹر صاحب سے بات جاری رہے گی اور مزید بات کرنی ہے آپ کو، لیکن بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں. پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی میرے ساتھ ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جب میں 1974 میں پاکستان سے باہر گیا اٹلی، جی تو مجھے $100 بمشکل تمام اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مجھے دیے، مجھے ایشو کیے اگینسٹ روپیز، جو کہ میرے پاسپورٹ پر آج بھی درج ہے. $100 ہم ان کو دے رہے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پالیسی درست ہے کہ آپ نے ڈالر کو کھلا چھوڑ دیا ہے اور اس کو کنٹرول میں نہیں ہے؟ اس وقت آپ کا ڈالر جو تھا وہ $3 کا تھا یا $2.5 کا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس ڈالر کو ہم کنٹرول کرنے کے لیے، جس طرح کہ مثال کے طور پر جب چین میں یہ معاملہ چلا تو چین نے یہ کام کیا کہ جو باہر کی کرنسی تھی اس کو پابندی لگا کر اپنے تمام آدمیوں کو آٹو بان بنانے پر، جو کہ ہمارے یہاں حیدرآباد میں بھی ایک آٹو بان روڈ بنا ہوا ہے، وہ جرمنی نے ہمیں بنا کے دیا ہے مفت میں، کیونکہ ہم نے ایک دفعہ میں ان کو قرضہ بھی دیا تھا چھوٹا موٹا. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ پالیسی اختیار کی جا سکتی ہے کہ ڈالر کو سے صرف نظر کر کے ہم اپنے اگر آپ کو عالمی دنیا کے ساتھ معاملات رکھنے ہیں تو ریگولیٹڈ اکانومی کا دور اب ختم ہو چکا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی اب ریگولیٹڈ اکانومی جو ہے وہ نہیں چل سکتی. نہیں دیکھیے ابھی چین اور روس تو یہ کر رہے ہیں نا کہ یوان میں کر رہے ہیں اور روبل میں کر رہے ہیں. زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں یا چین کے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں. ایون انڈیا یہ کر سکتا ہے. انڈیا کے پاس کو $500 ارب کے ذخائر موجود ہیں. تو اگر وہ باقی عالمی دنیا سے الگ تھلگ بھی ہو جائے تو ان کے پاس وہ ذخائر کافی ہیں. تو کہاں پہ مطلب یہ کہ ڈالر ہونا آپ کے پاس ضروری ہے، آپ کے پاس سونا ہو، آپ کے پاس روپے ہو، آپ کے پاس روبل ہو، وہ ضروری نہیں ہے. دیکھیں نہیں، کوئی بھی فارن کرنسی جو کہ ایکسیپٹڈ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے نا. تو انڈیا کے $500 ارب کے ذخائر ہیں. اچھا اب یہ بات چلیے ٹھیک ہو گیا، آپ کی بات سمجھ میں آ گئی. آپ کے بعد ہم اس میں سے ہم اس میں ایک روشنی کی کرن دیکھ رہے ہیں آپ کی گفتگو سے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اب ہم ایٹمی اور اہم عسکری قوت ہیں، لیکن ہمیں معیشت تباہ ہے. جب ایسا ہوا تھا تو روس جو ہے وہ تباہ ہو گیا تھا. تو کیا ہم اسی فیٹ پہ جا رہے ہیں یا ہم اس سے بچ جائیں گے؟ نہیں انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، چونکہ حکومت پاکستان آپ دیکھیں دیر سے ہی صحیح لیکن اس نے وہ جو اصلاحات نافذ کرنی ہے ان کو کرنا شروع کر دی ہے. یعنی اوگرا اور نیپرا آپ سے کہہ رہے تھے نا کہ گیس جو ہے وہ کم ریٹ پہ بیچ رہے ہیں یا بجلی آپ کم ریٹ پہ بیچ رہے ہیں. تو آئی ایم ایف یہ کہتا تھا کہ جو بھی اوگرا یا نیپرا کی ریکمنڈیشن ہے اس کے مطابق ریٹ دے. ابھی پہ کاؤنٹر سوال آ گیا
بھائی تو میرا جو ایک کیمرہ مین ہے یا میرا ایک پیون ہے اسے 20 سے 25,000 روپے تنخواہ ملتی ہے. جی وہ ایک بلب جلاتا ہے بجلی کا, ایک پنکھا چلاتا ہے, یا پھر ایک نہ اسے گیس مل رہی ہے نہ اسے بجلی ملے گی تو وہ بجلی خرچ کرے گا, تو اس کو وہ جو پیٹرول جو لے رہا ہے وہ میرے آفس آتا ہے روزانہ, وہ کیسے وہ پورا کرے گا؟ پھر وہ سارا وزن تو پھر ہمارے عوام پہ پڑ رہا ہے. جو امیر ہے وہ تو نیند پیسے دے رہا. دیکھیے اس میں دو چیزیں ہوں گی کہ جو بھی لائف لائن کنزیومر ہیں, اور یہ حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان یہ چل رہا ہے کہ کتنے 100 یونٹ والے کو لائف لائن قرار دیا جائے, ان کے لیے ریٹ جو ہے وہ بجلی یا گیس کا نہیں بڑھے گا, باقی سب کے لیے بڑھ رہا ہوگا. اور دوسری یہ ہے کہ اس وقت جو عوام کے سامنے ایک سوال ہے وہ یہ ہے اور کہ آپ کو بالکل ہی کوئی چیز نہیں ملے گی یا پھر مہنگی ملے گی, یعنی یا ادویات بالکل نہیں ملیں گی یا مہنگی ملیں گی, یا پیٹرول ڈیزل بالکل نہیں ملے گا یا مہنگا ملے گا, یا بجلی بالکل نہیں ہوگی یا مہنگی ہوگی. تو ظاہر ہے کہ ہماری جو پچھلے 40-50 سال کی خرابیاں تھیں اس کا نتیجہ نکلے گا. نہیں, آپ میری بات سننے نہ جائیں, پھر بعد میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, یہ تو ضرور ہوا ہے کہ انہوں نے بات شروع کر دی کہ 17-18 گیٹ کے جو ایسے بتائے جائیں, یہ ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ ان کے اوپر جو پیٹرول کی پابندی ہے, ان کے پاس جو گاڑیوں کے استعمال کی پابندی ہے, جو ان کے پاس ویگوز ہیں, ان کے اوپر تو کوئی بات نہیں کی حکومت پاکستان نے, نہ حکومت کسی سندھ کی حکومت نے. حکومت کو کرنی چاہیے. دیکھیں یہ تو تھیوریٹیکلی تو وہ استعمال نہیں کر سکتے نا مونیٹائزیشن پالیسی کے بعد, تو اس کو حکومت کو اپنے اخراجات کو اگر کم کرنا ہے تو اس کو یہ ساری چیزیں کرنا پڑیں گی. نہیں کرے گی تو ووٹر اس کو ووٹ نہیں. آپ اپنے تجربے سے بتائیے کہ آپ لاہور میں رہتے ہیں. لاہور جو ہے ہمارے لحاظ سے ایک بڑا دانشوروں کا شہر ہے, اور ہم اس کو جب مجید نظامی صاحب زندہ تھے تو ہم وہاں پر لاہور میں ٹپا مارنا اپنی سعادت سمجھتے تھے. وہاں پر ایک میرے ٹپا سے مراد یہ گا اسٹاپ اوور لیتے تھے. ہم کہیں بھی جا رہے ہوتے ہیں, فیصل آباد جا رہے ہوں یا ہم اسلام آباد جا رہے ہوں یا ہم پشاور جا رہے ہوں, لیکن لاہور کے ذریعے سے جاتے تھے کیونکہ ایک دن ہم لاہور میں ضرور گزارتے تھے. تو میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے, اس صورتحال کے اندر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے, میں نے لاہور کے لوگوں سے پر مشتمل جو خاندان کی یہ جو حکومت جو ہے, اس میں نے جس طرح سے کپڑے پہنتی ہے, ہیٹ پہنتی ہے, جس طرح کے جو اخراجات کرتی ہے, محلات میں رہتی ہے, یہ کر لے گی کام؟ یہ دیکھیے میں شخصیات کو ڈسکس نہیں کرتا, لیکن پالیسیز جو ہیں ان پر میں بات ضرور کرتا ہوں, اور میں بتا رہا ہوں کہ یہ اگر پالیسی ریفارمز نہیں لائی جائیں گی تو آئی ایم ایف نہیں, میں آپ سے یہ بات تو مان لیا آپ کی بات کہ بھئی ایک اصول کی بات ہے, اس میں اصول طے ہو گیا, لیکن جن کے پاس حکومت ہے وہ تو کرنے نہیں جا رہے نا. نہیں سر, یہ اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ نظام نہیں چلے گا, تو اگر یہ نظام نہیں چلے گا تو پھر حکومت میں رہنے کا کیا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو اب دوسری بات کہنا چاہتا ہوں, تھوڑا اور ذرا سخت بات ہے, لیکن آپ اس میں پریشان نہ ہوئیے گا کیونکہ میں اور آپ ایک ہی ذہن کے مالک ہیں. ہم اپنے ملک کے بھائی خواہ ہیں, ہم اپنے ملک کی ترقی چاہتے ہیں, ہم اپنے ملک کے اپنی خیر چاہتے ہیں. تو دیکھیے اب یہ سارے تجربات جو کیے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کیے ہیں, اور ساری جو پنیریاں ہیں سیاستدانوں کی یہ انہوں نے لگائی ہیں. معیشت جو ہے وہ بھی جو بات اب یہ لوگ جو ہیں وہ ان کو الگ الگ کر کے چھوڑ دیتے ہیں, پھر بعد میں ان کو کنٹرول کرنے والا کوئی ہوتا نہیں ہے, بشمول نواز شریف, بشمول عمران خان, بشمول زرداری صاحب. بینظیر صاحبہ نے تو خود مجھ سے کہا کہ میری فوج سے دوستی کرا دو, جو میں نے کرائی محسن نواز سے. تو میں یہ آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ جو کردار ہے ابھی تو کوئی بیٹھے گا بھی نہیں ان کے آپس میں. اگر یہ اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل ہو گئی ہے تو پھر یہ کس طرح سے آپس میں مل کے بیٹھیں گے؟ دیکھیے اگر یہ آپس میں مل کے نہیں بیٹھیں گے تو جو بھی پارٹی اگلے الیکشن کے بعد آئے گی, جو بھی آئے, یہ سوال ہوتا ہے الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا ان حالات میں؟ جب بھی ہوگا, دیکھیں کبھی نہ کبھی تو الیکشن ہوگا نا, تو جو بھی اگلی حکومت بنے گی اس کو دوبارہ سے ایک آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہے جس سے زیادہ سخت ہوگا. تو اگر آج ساری پارٹیاں مل کے اس آئی ایم ایف کے پروگرام پہ عمل درآمد نہیں کریں گی تو جو اگلا آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا اس وقت کی اپوزیشن جو ہے وہ روڑے اٹکائے گی. تو سفر تو لوگ کریں گے, عوام کریں گے.
تو یہ ان سب کے مفاد میں ہے کہ آپس میں بیٹھیں، اور یہ عوام کے بھی مفاد میں ہے کہ ان کو زور دیں کہ یہ آپس میں بیٹھ کے ان مالی مشکلات کا حل ڈھونڈیں. اگر کسی کے پاس کوئی آلٹرنیٹو ہے تو اپنا آلٹرنیٹو بتائے اور اس کا حل ڈھونڈے. میں ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ہمارے آپ کو ہم اکثر و بیشتر بہت زیادہ تو نہیں لیا، لیکن ایسے کروشل وقت پہ ہم نے ضرور آپ سے بات کی ہے 2-4 مرتبہ. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2016 میں ہماری یہ حالت نہیں تھی. ہم کہہ رہے تھے کہ ہم کوئی بہتر حالت میں ہیں، تو اب یہ کیسے ختم ہو گئی ہے اچانک کیسے ہو گئی ہے؟ کیونکہ 2016 میں باقی جو انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں وہ ہماری طرف تھے. باراک اوباما ایڈمنسٹریشن کے ساتھ پاکستان کی بہت اچھی دوستی تھی. اس وقت تک کبھی پاکستان کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی افغانستان کے حل کے لیے. اس وقت تک چائنا کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے پیسے تھے وہ آ رہے تھے. اس وقت تک جو انٹرنیشنل آئل کی قیمتیں تھیں وہ $40 بیرل کے لگ بھگ گھوم رہی تھی. تو اس وقت فیکٹر سارے کے سارے آپ کی طرف پازیٹو تھے. آج کی جب آپ صورتحال دیکھتے ہیں تو ایک تو یوکرین اور رشیا کی لڑائی کی وجہ سے انرجی کا اور فوڈ کا کرائسس پڑا ہوا ہے. دوسری طرف امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے سفارتی تعلقات اس نہج پہ نہیں پہنچے جیسے ہونے چاہیے تھے. تیسری طرف پاکستان نے ایک سیلاب بھی برداشت کیا. چوتھی طرف سی پیک چین جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھیں کہ کووڈ کی وجہ سے اس پہ بھی ساری چیزیں ٹھنڈی پڑ گئی. تو اس وقت جو انٹرنیشنل اور جو ایکسٹرنل حالات ہیں وہ پاکستان کے وہ بہت زیادہ فیور میں نہیں ہیں. تو جب آپ اگینسٹ ٹائڈ تیر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے اپنے اندر بھی کمزوریاں ہوں تو پھر بہت زیادہ دیر تک تیرنا مشکل ہو جاتا ہے جب تک کہ آپ کو کوئی سپورٹ نہ ملے. اور اس وقت وہ سپورٹ IMF کی شکل میں ہی ہے اور کوئی سپورٹ نہیں ہے آپ کے پاس. جی بہت بہت شکریہ آپ کا جناب عبدالقیوم سلیری صاحب. آپ کے ڈاکٹر صاحب آپ کا ہم انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے وقت دیا اور ہم نے جو بحث کیا ہے بہت مثبت بحث کی ہے. جی ایک اور ماہر معاشرت ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب سے بات کر لیں گے لیکن مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین مقصدہ وقفہ ہے، وقفہ کے بعد آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جو یعنی حالات خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں، آپ کی جو پیشن گوئیاں ہیں، آپ کے جو معاملات ہیں، اگرچہ ہم نے یہ کہا ہے کچھ لوگوں سے کہ ہمارے جو لوکل دانشور ہیں معیشت کے ان سے بات کی جائے، کیونکہ آپ کے جو باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو زمینی حقائق کا پتہ نہیں ہوتا ہے. عین ممکن ہے کہ یہ گفتگو ہو اور کسی وقت ہو تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. لیکن بحث یہ ہے کہ یہ IMF کا جو معاملہ چل رہا ہے اس پر تو بہرحال یہ جا رہے ہیں اور انہوں نے اب ان کے اسٹرکچر پر حملہ کیا ہے کہ جو درست حملہ بھی کیا ہے کہ جس کو ہم پسند بھی کریں گے کہ بھئی آپ اپنے جو صدرہ گریڈ کے افسران ہیں ان کی جو ہے وہ ان کی جائیدادوں کی آپ تفصیل بتائیں. پھر اس کے علاوہ وہ ان کے اب ہم نے اس میں مزید سوال یہ کیا ہے کہ بھئی ان کے جو بعض 3-10 گاڑیاں ہیں وہ کیسے ان کا کیسے حل ہو. تو اب یہ صورتحال ہے، اس پر آپ تبصرہ فرمائیں کہ اب یہ بنے گا کیا. ہمارا یہ کھچڑی جو پک رہی ہے اس میں جو ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم اپنے طور پہ ابھی بتا دیتے ہیں. آپ سے جو سوال کر رہے ہیں وہ یعنی مشکل سوال ہے کہ جو حالات ہیں اور جس طرح کی حکومت اس وقت موجود ہے ان سے ہمیں یہ توقع نہیں ہے کہ ایک تو IMF کا پروگرام جو ہے وہ جس زور سے وہ کرنا چاہتے ہیں اور جس طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک ہو جائے گا وہ یہ کر کے نہیں دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہیں کرنا ہوتا تو وہ 79 کی کیبنیٹ نہیں رکھتے اپنے پاس. پھر ایک آدمی جو ہے جو 17 گریڈ کا افسر ہے اس کے پاس جو ہے 3-4 گاڑیاں ویگو نہیں ہوتی. تو اگر ہوتی تو ان کو اب سب کو کنفسکیٹ کر لیتے اور ایک چھوٹی سی گاڑی ان کو دے ان کے پاس جو ہوتی اس کو کہتے اس کو چلاؤ. تو اب آپ فرمائیے کہ یہ جو سمبل آف پاور ہیں، سمبل آف جو ہمارے امارت ہیں، امیری کے جو سمبل ہیں، اس کو ہم کیسے ختم کریں گے اور یا ختم کر سکیں گے یہ حکومت یا نہیں کر سکے گی. جی بہت شکریہ. بہت سی قیمتی باتیں تو آپ نے خود کہہ دی ہیں
اگر اسی پہ غور کریں تو میرے خیال سے ساری صورتحال سامنے آ جائے گی، کوئی نئی بات بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ آپ نے کہا ہے تو میں یہ عرض کر دوں کہ آئی ایم ایف کبھی بھی پاکستان کو اپنے پروگرام سے باہر نکلنے نہیں دے گا، وہ گرا کے الٹیمیٹلی آپ کو پیسہ دیں گے، نمبر ایک۔ امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر نکل کے اپنے حالات ٹھیک کرے، وہ نہیں چاہے گا۔ پاکستان کی ابھی تک جو بھی حکومتیں ماضی میں آئی ہیں، چاہے اس میں فوجی حکومت ہو، ایک پارٹی کی ہو، دو پارٹیوں کی ہو، تینوں پارٹیاں جو بڑی ہیں ان سب کی ہوں، وہ سب بے چین رہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام میں پھنسے رہیں، کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا تو ان کی شرائط کی آڑ میں جو ہے عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا جا سکتا ہے، بجلی کے نرخ بڑھائے جا سکتے ہیں، گیس کے نرخ بڑھائے جا سکتے ہیں، اور ان سے پیسہ لے کے اور دنیا بھر سے قرضے لے کے طاقتور طبقوں کو مراد دے سکتے ہیں، اور امریکہ کی جو ہے وہ آشیرواد لے سکتے ہیں اقتدار کے لیے۔ تو یہ تو ایک گٹھ جوڑ ہے، یہ سوچنا ہی غلط ہے کہ کوئی حکومت آئی ایم ایف کے پروگرام سے جانا اور چاہتی حکومت جو ہے عوام بغاوت نہیں کرے گی ہے۔ کس کے خلاف؟ حکومت کے خلاف؟ کون؟ عوام عوام بالکل نہیں کریں گے، لیکن پہلے اگر آپ اجازت دیں تو میں جو بات کر رہا تھا وہ تو مکمل کر لوں۔ کہ عوام تو یہی کہتے ہیں جی آپ نے 15 کوڑے کیوں مارے، 22 کیوں نہیں مارے، اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اور جلدی مار لیں، جلدی بات میں دو تین آدمی لگا دیں، لیکن میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ جی چونکہ وہ معیشت تباہ کر کے گئے ہیں پچھلی حکومت، اب میں مجبوری میں جا رہا ہوں، مگر یہ آخری پروگرام ہوگا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ تمام پارٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں پھنسے رہیں، کیونکہ امریکہ چاہتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے آج اعلان کر دیا 2 دن پہلے کہ اگر میں اقتدار میں آیا تو میں پھر آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا۔ تو پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ گٹھ جوڑ ہے، اور جتنی آپ بات کر رہے ہیں نا شرائط کی، یہ ہم پہلے مان چکے ہیں بیشتر۔ یہ جو آپ نے بات ابھی بتائی ہے کہ ایسٹس کی، یہ تو 2018 میں بڑی حد تک انہوں نے بیچ دیے ہوں گے، 17 گیٹ والوں نے اب تک تو بیچ چکے ہوں گے۔ وہ دیکھیے نہیں بیچ تو چکے ہوں گے، تو وہ کب چاہتے ہیں؟ دیکھیے وہ بھی نہیں چاہتے ہیں نا کہ ہم ان کو بتائیں، وہ تو اپنے آپ کو گھیرا تنگ کر کے لوگوں میں انگزائٹی پیدا کر رہے ہیں۔ اگر کرنا ہو تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جن ایسٹس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایسٹ اگر لاکر میں ہے تو نہیں بتائیں گے، اگر بینک میں ہے تو حکومت کو پتا ہے کہ ہے، اگر قومی بچت میں ہے تو حکومت کو پتا ہے، اگر پراپرٹی میں ہے تو حکومت کو پتا ہے، اگر گاڑیوں میں ہے تو حکومت کو پتا ہے۔ تو کون سے اثاثے مانگ رہے ہیں جو آلریڈی پتا نہیں ہے؟ میں آپ کو بتا دوں ریکارڈ میں سب کچھ موجود ہے، جب سے این آئی سی کا وہ آیا ہے ہر چیز این آئی سی سے کنیکٹڈ ہے، ہر چیز حکومت کے پاس ہے ریکارڈ میں۔ تو یہ تو بیکار کی بات ہے نا، انگزائٹی کریٹ کرنے والی بات ہے۔ آپ کسی کا بھی لے لیں، آپ کو این آئی سی سے پتہ چل جائے گا اس کے پاس کتنی پراپرٹیز ہیں۔ تو یہ تو آپ 15% جب جی ایس ٹی لیتے ہیں ڈپازٹ پروفٹ پر، ڈپازٹ جب آپ رکھتے ہیں 15% منافع لیتے ہیں تو ٹیکس تو آپ پتہ نہیں چل جاتا حکومت کو یہ کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آلریڈی موجود ہیں، یہ ایک ڈرامہ ہے، ہونا کرنا کچھ نہیں ہے، یہ صرف ایک ڈرامہ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو بتائیں کہ جی الٹیمیٹلی آپ کا حشر یہ ہونے والا ہے۔ اس لیے میں بات کر رہا ہوں، پھر آپ کو ناراض ہوتے ہیں۔ بھارت کی 1990 میں بہت حالت خراب تھی اکنامی کی، 1991 میں وہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں گیا، اور اس کے بعد سے آج تک نہیں گیا، اور اسی کے پروگرام کے دوران اس نے معیشت کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا تھا۔ 1991 کے بعد سے بھارت آج تک آئی ایم ایف کے پاس نہیں گیا، اور بڑی قوت بن گیا ہے، معاشی قوت دنیا میں حجم کے لحاظ سے۔ بنگلہ دیش 2011 کے بعد اب گیا ہے، جبکہ اس کو جھٹکا لگا جو یوکرین وار وغیرہ کا، چونکہ اس کی گارمنٹس کی تھی۔ ہم واحد ملک ہیں جو بار بار آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، 23 دفعہ جا چکے ہیں، ہم آج بھی جانے کے لیے بے چین ہیں۔ شہباز شریف صاحب بھی اس سے ایکسٹینشن لے کے ہار چکے ہیں۔ تو ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر نکلنا نہیں چاہتے، امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان آئی ایم ایف کے باہر سے نکلے۔ آج جو مصیبت آئی ہے کیوں آئی آپ کو میں بتا دوں۔ ڈار صاحب جب پچھلے وزیر خزانہ تھے تو 2013 سے 2016 تک ہم جو تھے آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے، ہم نے 12 شرائط توڑی ڈار صاحب نے، اور 12 کی 12 انہوں نے کنڈون کر دی۔ آج وہ ہمیں باندھ رہے ہیں کہ نہیں، یہ پہلے آپ یہ کریں، پہلے یہ کریں، پہلے یہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے آئی ایم ایف کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ امریکہ کو اشارہ دیتا ہے، وہ میجورٹی شیئر ہولڈر ہے۔ اگر امریکہ آپ کو نرم رویہ رکھتا ہے چونکہ اس کو اپنی آپ کی فوجوں کی ضرورت ہے افغانستان میں، تو وہ پاکستان کو پیسہ دلاتا ہے۔ جب وہ آپ کو ٹائٹ کرنا ہوتا ہے جیسے آج کل ہے، تو اس نے آئی ایم ایف کو اشارہ کر دیا۔ اب آپ کو پتا ہے امریکی وفد آیا ہے، پھر اس کے بعد اگلے مہینے پھر اب ملاقات ہونی ہے امریکہ سے۔ آج بلاول صاحب کا بیان آ گیا، تو امریکہ کہے گا جی ڈو مور ان وار آن ٹیرر، ذرا سا کریں، اور اس کے بعد وہ آپ کو پیسہ دلائے گا۔ لیکن آئی ایم ایف نے کہا کہ ان کو پیسہ جلدی دو مگر ان کو رلا کے دو۔ تو
تو یہ اس کے مطابق چل رہا ہے، نیو گریڈ گیم ہے، اور ہماری حکومتیں جو ہیں وہ اس میں تعاون کر رہی ہیں، باقاعدہ تعاون کر رہی ہیں. میں صرف آپ کو ایک مثال دے دوں، اگر ڈار صاحب مڈ اکتوبر میں IMF سے معاہدہ کر لیتے، وہ 27 ستمبر کو آئے تھے، تو ڈالر 220 سے نیچے ہوتا، پیٹرول کے نرخ نہیں بڑھانے پڑتے، بجلی کے نرخ نہیں بڑھانے پڑتے، اور جو یہ منی بجٹ آنے والا ہے یہ نہیں ہوتا. تو یہ سب ایک حکمت عملی کے تحت چل رہا ہے. اگر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ان کے ووٹوں سے حکومتیں آتی ہیں تو بہت بڑی غلط فہمی ہے. اچھا، تو اب مطلب سارا- یہ ہے کہ ہم بس آپ یہ بات کر لیں کہ غریب جو ہے وہ غریب ہو جائے گا اور بھوکے مرے گا، یہ وہ کر لیں. جو کچھ عوام کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ اور اس ملک کے جوہری پروگرام کے ساتھ تینوں بڑی پارٹی اور ہمارے ادارے مل کے کر رہے ہیں، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے، اگر وہ دیکھیں کہ 85% وہ سیاستدانوں کی تقریریں اور کورٹ کیسز کور کرتا ہے، اور 15% اکنامی اور غربت اور قرضے پکڑتا ہے، لیکن اس 15% میں بھی پولیٹیشینز کو لا کے بٹھا دیتا ہے تاکہ ٹو دی پوائنٹ باتیں نہ ہو. تو عوام کو تو یہ پتا ہے کہ یہ ہمارا حالات ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں، وہ ہے مایوس ہے، بددل ہیں، ان کو ملک سے دلچسپی ختم ہو گئی ہے، ان کو پتا ہے ان کی اولاد کا اس ملک میں کوئی مستقبل نہیں ہے. لیکن چونکہ اس خطے میں امریکہ کو ہماری ضرورت ہے، افغانستان کے معاملات میں ہماری فوج کی ضرورت مختلف ملکوں میں پڑتی ہے. اب ہندوستان اتنا اب بڑا آپ کا نہیں خیال ہوا، یہ ہے کہ ہمارے جو نیوکلیر ایسٹ ہے وہ خطرے میں ہے؟ وہ خطرے میں آئیں گے اس وقت. دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، پہلے جو آپ سے بات کر رہے تھے، میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جس وقت یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے رشیا کے ساتھ، امریکہ کی اکنامک کرائسس میں ہے، یورپ کی اکنامک کرائسس میں ہے، چین کی اکنامک کرائسس میں ہے، تو امریکہ کیسے چاہ سکتا ہے کہ ایک ایسا ملک جو دنیا کی 5ویں بڑی قوت ہے آبادی کے لحاظ سے، اور جہاں پر بہت زیادہ پاکستان تحریک طالبان پاکستان دوسرے مجاہدین موجود ہیں، وہ مجاہدین کی نسلیں جن کو ضیاء الحق نے تیار کیا تھا. بھائی تو جو وہ تو مجاہدین، پھر- وہ بھائی یہ مجاہدین تو امریکہ نے تیار کیے ہیں یار، کیسے بات کر رہے ہو؟ وہ جو مجاہدین وہ مر گئے بیچارے وہ. نہیں تو ان کی نسلیں، میں نے لفظ یوز کیا نا، ہاں. ان کی نسلیں. دیکھیے نا آج جو مجاہدین ہیں، ہم نے تو کلاشنکوف کا نام میں نے تو نہیں سنا تھا جب ہم سوویت یونین کی جنگ تھی، اس سے پہلے میں نے تو نہیں سنا ہاں، تھا کبھی کلاشنکوف سنا نہیں کیا تھا. ہوتی ہے. تو اب جو یہ باتیں ہے کر کہ رہے وہ تھے، سب ٹھیک ہے، لیکن وہ معاملہ اس لیے درست تھا کہ اگر ہم نہ کرتے تو وہ امریکہ، چین، رشیا ہم پہ آ جاتا. یہ بھی تو ہاں ایک لیکن مسئلہ تھا نا. تو اس کے بعد دوبارہ کیوں کو دیکھ رہے آپ؟ بھائی دو اس لیے کودے کہ پھر وہ ایسا امریکہ چاہیے نے تھا. پھر ہمیں دبانا چاہتا تھا، تو ہم نے امریکہ کو ٹھوک دیا اس کے اندر. نہیں آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن میں نے جو آپ کو اپنی کتاب دی تھی دہشت گردی سیاست معیشت، اس ہاں. میں جملہ یہ لکھا ہے کہ امریکہ نے جو مطالبات کیے تھے پاکستان نے اس سے کئی گنا زیادہ آگے چل کے کیے، اور یہ کہا کہ مجھے چلنے دو. تو یہ جو دیکھے نا، یہ تو پھر آپ نے جڑ خود دی نا. نہیں، وہ اگر زیادتی ایک کی ہے دفعہ کیا تھا، اس نے زیادتی کی ہے پرویز مشرف نے، کیونکہ یہ لوگ جب جاتے ہیں، جھکتے ہیں، گرتے ہیں تو بہت بری طرح سے گرتے ہیں. ان کو لیکن معلوم نہیں ہے محترم کہ آپ کہاں پرویز تک گرا مشرف کو جا کیوں کہہ سکتا رہے ہیں؟ ہے. ان کی پوری ٹیم تھی نا، ان کی پوری ٹیم تھی. انہوں بھائی نے یہاں آپ کو پتہ نہیں ہے، پوری ٹیم ان تھی. لوگوں کا سسٹم پتہ نہیں ہے. جو چیف کہہ دیتا ہے تو وہ پھر گاڈ کے بعد میں پھر وہی آدمی ہوتا ہے. بس تو یہ تو پھر سسٹم اگر آپ ایسا بنا لیں تو سسٹم یہ ایسا ہے پاکستان کا. محترم پھر گورنمنٹ کا پھر آپ دیکھو تباہ کر گیا نا، یہ باجوہ تباہ کر گیا نا ملک کو. کون بولا اس میں؟ لیکن ایکسٹینشن تو اس نے دی تھی نا سب ہمارے جو ہے بھائی تو بنایا تو نواز شریف نے تھا نا. اس لیے دیکھیے ہر چیز جو ہے آپ اس پر غور کریں مہربانی کر جناب کے. جی دیکھیے آصف نواز کو بنایا، جی آصف نواز سے لڑائی کی اس نے. پھر جو ہے اس نے اس کو بنایا جہانگیر جے کے کو، اس کو تباہ کیا. عبد الوحید کاکڑ کو تباہ کیا، جی اس سے لڑا. پھر آپ پرویز مشرف کو اس لیے بنایا کہ وہ مہاجر تھا، اردو اسپیکنگ تھا، اس کے آگے تھا نہ کوئی پیچھے تھا. جی. تو وہ تجربہ ناکام ہوا. اب جو بنایا تو کسی ایسے نہیں مگر غلط طریقے سے بنا دیا. مشرف کے بعد کون آیا تھا؟ مشرف کے بعد راحیل آیا تھا. وہ تو کیا نہیں آیا تھا. وہ کیا نہیں اس لیے آیا تھا کہ وہ مشرف کے جرائم میں ان کے ساتھ ساتھ تھا، ریکارڈ پر ہے یہ. اچھا وہ ساتھ تھا. اب لیکن اس لیے اتفاق سے راحیل آ گیا، جو کہ راحیل پھر ان کو ٹھیک کر گیا. اے پی سی ہو گیا اور راحیل ٹھیک کر گیا. بس ہو گیا. تو میرا خیال ہے ہماری بدقسمتی ہوئی نا، پاکستانی قوم کی بدقسمتی. نہیں، پاکستان میں پاکستان کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے. یہ جو ہے جس میں کہ وہ چیف آتا ہے تو وہ ہر فیصلے جو کرتے ہیں جو الٹا کرے سیدھا کرے، وہ آدمی بولتا بھی کچھ بھی نہیں ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں ہم، بالکل صحیح بات. جی بہت بہت شکریہ جناب محترم شاہد حسن صدیقی صاحب. ناظرین مقصودہ وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں.
ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی مرزا صاحب, منظور ملک صاحب تاجر رہنما ہمارے ساتھ. جی منظور ملک صاحب, برادر محترم, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی جان. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں. فرمائیں اب جو صورتحال ہے ملک کی, زیر مبادلہ کی, پیٹرول کی, صنعت کاروں کی, لوگ بند, کمپنیوں کے بند ہونے کی, وہ سب سے تفصیل بتائیے آپ. سر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ساری مس مینجمنٹ زیادہ ہے اور اس کے نتیجے میں لوگوں کا ٹرسٹ, دیکھیں ٹرسٹ ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو میری راہ میں رکاوٹیں ختم ہونی چاہیے, نہ کہ رکاوٹیں پیدا کرنے والے انجوائے کر رہے ہوں اور جو کام کرنے والا آدمی ہے جو آگے بڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے راستے بند کیے جائیں اور کہا جائے کہ جی آپ کی یہ پالیسی بنا رہے ہیں, سوچ رہے ہیں. سر اس وقت کی حالات یہ ہیں کہ ملک کے اندر را مٹیریل آپ کے ختم ہو چکے ہیں. آپ کو بھی سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں 50-60 سال جب بھی سے بھی ہوا, ہم امپورٹ بیس اکانومی ہے, اسی میں گورنمنٹ کا ریونیو نکلتا ہے امپورٹ سے ہی, اور امپورٹ سے ہی آپ کے وہ مٹیریل جاتے ہیں جو انڈسٹری میں جاتے ہیں اور انڈسٹری اس کو 20% 30% ویلیو ایڈڈ کرتی ہے, کچھ ایکسپورٹ کر دیتی ہے, کچھ اپنے ملک کے اندر کنزیوم کر لیتی ہے. تو جب ہم نے را مٹیریل کو روکے رکھا, اس میں لوگوں کا سارا فائنانشیل لاس ہو گیا, ڈیمیجز کاز کر گئے, اور ابھی کرنٹلی آپ نئی ایل سی نہیں کھول رہے, اور جب آپ ایل سی نہیں کھول رہے تو میری فیکٹری جو را مٹیریل کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کون میٹ کرے گا؟ جب وہ نہیں ہو سکے گی تو لیبر یا میرے گلے لگے گی یا جس کے پیسے میں نے دینے ہیں وہ میرا گریبان پکڑے گا. اوپر سے آپ نے سونے پہ سہاگا نیگیٹیولی کیا آپ نے کہا جی کہ ہم جو کائبر ہے وہ بھی بڑھا رہے ہیں اور مارکا بھی بڑھا رہے ہیں. جو 7% پہ تھا اس کو آپ 20% کے قریب پھر لے گئے مارک اپ کو. اب مجھے بتائیں کاروبار آپ نے میرا 25% نہیں رہنے دیا اگر میں اس کو زندہ رکھنے کے لیے ڈوز کے طور پہ چلاؤں, اور لیبر کی جو اتنے خوش ہو رہے تھے آپ لوگ, ہمارے صنعت کار جو تھے ہمارے کراچی کے اور ہمارے فیصل آباد کے, ہمارے سیال کوٹ کے, یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب ہم تو ہمارے پاس تو فیکٹریاں 24 گھنٹے چل رہی ہیں, بند ہی نہیں ہوں گی, اس لیے کہ ہم جو ہے وہ سارا کاروبار کر رہے ہیں, ہمیں آرڈر اتنے مل گئے ہیں, اب ہم انڈیا کو آرڈر بھی نہیں دیں گے کبھی. اب آپ دیکھو کیا حالت ہے. سر وہ اصل میں ساری چیزیں ہم نے مس پلاننگ اور جو ہماری بیوروکریسی کا ایک نظام ہے نا سر, وہ یہ ہے کہ ہم جسے کہتے ہیں نا مکھی پہ مکھی مارتے چلے جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں پاکستان کی جو ٹیکسٹائل ہے آج جو آپ نے انڈسٹری نہیں لگوا دی اور ان کو آپ نے 10 سال کے لیے فکس کر دیا, وہ انڈسٹری جو ہے وہ ہے 1,90,00,000 بیل کی کنزمپشن کے لیے, جبکہ آپ کی اپنی پروڈکشن جو ہے وہ 60 لاکھ بیل ہے ساری. تو 1,30,00,000 بیل کدھر سے آئے گی اور اس کا فورن ایکسچینج کہاں سے آئے گا, وہ پھر ری مینج کیسے ہوگی, ایکسپورٹ آرڈر کیسے ہوں گے. پھر بجلی کے اوپر دیکھیں نا, ہمارے جو سارے ارسطو خاندان پیدا ہوئے ہیں انہوں نے کہا جی کہ 11 سینٹ کی بجائے ہم 19 روپے کچھ پیسے میں بجلی دیں گے. اب ڈالر کی پرائز اوپر چلی گئی ہے تو ٹیکنیکلی وہ 30-32 روپے میں یونٹ ہے, لیکن آپ باؤنڈ ہے کیونکہ آپ نے پاک روپیز میں کیا ہوا, ڈالر کے ساتھ تو کیا ہی نہیں تھا. تو ہم عجیب و غریب توقعات پہ آسمان کی طرف دیکھنے والے لوگ ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے بڑی وسعت ہے. ہم روڈ کا کنجیشن یار بنے گا کیا, مجھے یہ بتاؤ نا. میں تو اب بات جو تم لوگ کرتے ہو, سیاست دان بھی کرتے ہیں, معیشت دان بھی کرتے ہیں, وہ بات سمجھ میں تو آتی ہے, ہوگا کیا یار یہ بتاؤ نا. شہر میں دنگے فساد ہوں گے, یہاں پر بھوک سے لوگ مریں گے, یا کیا ہوگا؟ سر دیکھیں یہ سارا کچھ اس وقت ہوگا جب آپ اپنی پالیسی کو ٹھیک نہیں کریں گے. آپ پالیسی کے 3 سٹیپس ہیں وہ لے لیں, ہم تو آپ کے پروگرام. مجھے یہ بتا دیجئے کہ کوئی آثار ایسے نظر آتے ہیں کہ آپ یہ پالیسی بدلیں گے؟ نہیں سر, مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ یہ سننے کو بھی تیار ہے. اچھا, تو بس آپ اس کے بعد تو بھوک ہوگی, ننگ ہوگی, اور لوگ باغ جو ہے گھروں سے نکل نہیں سکیں گے, اور پھر لوٹ مار ہوگی, ڈاکے پڑیں گے. ظاہر ہے سر, اگر ایک فیکٹری 2-2 ہزار آدمی کو فارغ کرتی چلی جائے گی اور آہستہ آہستہ وہ خود بھی بند ہو جائے گی, تو وہ تو نہ بینکوں کو دے سکیں گی. ہر جگہ پہ لکھا ہوگا برائے فروخت, بڑی بڑی انڈسٹری برائے فروخت پڑی ہوگی. تو فروخت کہاں سے کریں گے بھائی؟ سر یہی ہے نا, آپ وہ سٹیپ کیوں نہیں لینے کو تیار, آپ کی گورنمنٹ یا میری گورنمنٹ؟ بھائی اب مطلب یہ ہے کہ اب یہ پاکستان کے اندر پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ حکومتیں, ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ فوج نے بنائی ہیں, اس میں تو 2 بات نہیں ہے. مختلف ادوار کے جو بھی ہمارے سپہ سالار رہے ہیں ان سب نے کسی نے کوئی نے اپنا حصہ ڈالا ہے, ان کو پارٹیوں کو بنایا ہے. نواز شریف کو کیسے لایا ہمیں پتہ. جی بے نظیر صاحبہ نے تو خود مجھ سے کہا کہ صاحب آپ مجھے
فوج سے میری دوستی کرا دے، سو میں نے کرا دی، آصف نواز سے دوستی کرا دی میں نے. اب میں آپ سے یہ جنرل آصف نواز جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے، پھر اس کے بعد میں گو انہوں نے بہت بادل ناخواستہ کی لیکن کر لی. اب اس کے بعد میں آپ کا عمران خان کو یہ خود لے کے آئے. اب پرویز مشرف جو ہے وہ پھر جو جس انداز سے آیا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے نقطہ نظر سے ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہماری فوج جو ہے وہ ہماری سرحدوں کی محافظ بھی ہے اور ہمارے نظریات کی محافظ بھی ہے. اب باجوہ کے دور میں یہ کنسیپٹ ختم ہو گیا کہ نظریات کی حفاظت والا کنسیپٹ ختم ہو گیا، اور یہ لڑائی کو اتنا پھیلا دیا ہے کہ وہ کنٹرول نہیں ہو رہی ہے. اب جی اب بتائیے. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو بات ہسٹری کی بتائی ہے وہ تو یہ ثابت کرتی ہے کہ ہم نے نہل لوگوں کو ہمیشہ آگے کیے اور پھر ان سے توقع رکھی ہے کہ یہ بڑے ویژنری لیڈرز ہوں گے اور یہ بڑا سیکریفائس کریں گے. دیکھیں دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ آپ گراؤنڈ ریالٹی بیس چیزوں کو اٹھاتے ہیں. آپ کی گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ 22-25 کروڑ لوگوں کے ملک میں رہتے ہیں، جس میں ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اچھا مجھے ایک بات بتائیں آپ سے، منظور ملک صاحب ایک بات بتائیں. جی سر. اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی ایسی حکومت آتی ہے کہ جو غریب غربا کی حکومت ہوتی ہو، میڈل کلاس کے لوگوں کی حکومت ہے، تو یہ جو آپ کا جو سسٹم ہے جو کہ ایک بےمانی پر مشتمل ہے، جو کہ کرپشن پر مشتمل ہے، جو کہ لوٹ مار کے پر مشتمل ہے، جو ایک مافیا بن گیا ہے، ایک پورا سسٹم بن گیا ہے، وہ چلنے دے گا اس حکومت کو؟ نہیں سر، نہیں چلنے دے گا. نہیں چلنے دے گا. دیکھیں اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ سسٹم کو ریوائز کریں، سسٹم کو ریپیئر کر دیں. نہیں مجھے بتائیے کہ یہ پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے اشرافیہ پالی ہے اس کو کیسے ختم کریں، پہلے تو یہ بتائیے. سر اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ سسٹم میں دیکھیں نا، آپ سیل ٹیکس کو ایٹ دی ٹائم آف ریٹیل لے لیں، آدھے بندے بھائی یہ آپ مجھے بتائیے، آپ کے کسی بھی حکم نامے کو وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. ایک کراچی کے اندر جب ہم نواز شریف صاحب کے مشیر تھے تو ہم کے ایس سی میں گئے بریفنگ لینے کے لیے. اس زمانے میں کے نہیں تھا، کے ایس سی تھا. تو کے ایس سی میں یہ کہا گیا کہ صاحب ایک آدمی نے اپنا ٹرانسفارمر خود لگا رکھا اور بجلی کے پیسے نہیں دیتا، جو جاتا ہے اس سے پیسے لینے کے لیے اس پہ گولی چلا دیتا ہے. تو اب ایک بریگیڈیئر وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا صاحب پھر میں نے یہ کیا کہ میں نے وہ سوٹ پہنا اور پھر میں خود اکیلا مارچ کرتا ہوا گیا اور جا کر میں نے وہ پی ایم ٹی اتاری. تو میرا کہنا یہ ہے کہ بغیر طاقت کے زور کے آپ اس اشرافیہ کو نہیں ڈھا سکتے. میں اس سے ڈیریویشن یہ لیتا ہوں. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں ان میں یہ کیا اتنی ہمت ہے کہ وہ یہ اس اشرافیہ کے اثر کو توڑ دیں؟ سر ہمت تو کرنی پڑے گی نا، یا پھر دوسرے لوگ آگے کریں گے. دیکھیں آپ ڈیفالٹ کے بدترین سطح پہ کھڑے ہیں. دنیا آپ کو ڈیفالٹ اس لیے وہ کہہ رہے ڈیفالٹ نہیں کرتے، وہ آپ کو رلا کے آپ کو گھٹنے پہ لگا کر آپ کو چلائیں گے. وہ یہی کرتے رہیں گے. اس سے نقصان یہ ہوگا کہ ایک دن آپ ہی کے لوگ آپ کے گلے کو لگے ہوں گے، اور جو آپ نے بات کی کہ لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہوں گے، پھر آپ اس کے بعد قتل و غارت میں کیا لاشیں اٹھاتے رہیں گے. ہمیں چاہیے کہ اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں جو ڈیلیوریبل ہو. اگر ہم ڈیلیوریبل نظام کے لیے کام نہیں کر سکتے، میں بہت اس سے آگے کی باتیں سوچ رہا ہوں. میں سوچ رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی شریف آدمی آ جائے تو یہ بدماش جو اشرافیہ کے لوگ ہیں یہ چلنے دیں گے؟ میں نے یہ سوال کیا آپ سے. نہیں چلنے دیں گے سر، لیکن آپ کو میں یہی کہہ رہا ہوں نا. ہاں لیکن پھر اس کے لیے آپ یوں کہیں کہ اس کے لیے مرد مجاہد چاہیے جو جانوں کے نذرانے بھی دیں اور ان کو ٹھیک بھی کریں. بالکل یہ ضروری ہے سر کہ ایسے لوگ سامنے آئیں جو لوگوں کو اس طرح کریں کہ جو سسٹم پہ کام کریں. دیکھیں شیرشاہ سوری آیا یار، سسٹم کو چھوڑ دو. جس سسٹم کی جب آپ بات کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اشرافیہ کا سسٹم، اس سسٹم ہی نیا لانا پڑے گا آپ کو. اشرافیہ سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں سر. جی ہم کہتے ہیں جو مرد مجاہد آئے گا اس کو بھی نظام پہ آخر کوئی نظام تو دینا پڑے گا نا معاشرے کو چلانے کے لیے. آپ کو کانفیڈینس ٹرسٹ کہاں سے ملے گا؟ جہاں پہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہ سیف ہیں اور وہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایشوز ایسے ہیں جس کو ہمارے لوگ جو ہیں وہ استعمال کرتے رہے ہیں نیگیٹیولی. ٹھیک ہے جی. اور وہ جو نیگیٹیولی استعمال کرتے رہے ہیں اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ ایک وقت کے ساتھ وہ آپ اسلام آباد میں دیکھ لیں کہ اسلام آباد میں لوگ باغ کام ہی نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک سفارش آ جاتی ہے وزیر کی فلانے کی آ جاتی ہے، کلچر ہی نہیں ہے کام کرنے کا اسلام آباد میں. بالکل نہیں ہے. اور
سب لوگوں نے ایک نیا وتیرا استعمال کیا ہوا جی ہمیں نیب سے ڈر لگتا ہے, ہمیں فلاں سے ڈر, اور بھائی نیب سے ڈر لگتا ہے ریزائن کر کے گھر چلے جاؤ نا. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا. جی 2 موضوعات ہیں, ذرا جلدی جلدی آ جائیں. جی امریکی فضائی حدود میں چین کے جاسوس طیارے کی انٹری. جی جاسوس غبارہ چھوڑ کے انہوں نے مذاق کیا ہے, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کیا کہ اپنے وزیر خارجہ کا دورہ ملتوی کر دیا. کوئی بیوقوف آدمی ہے, بالکل انڈیا والی حرکت کی ہے. جو ہمارا کبوتر چلا جاتا تھا تو وہ پکڑ لیتے تھے, کہتے صاحب اسی بھی جاسوس ہے. وہ باہر چلا جاتا ہے اس کو پکڑ لیتے تھے. اب دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی منصوبہ جو ناکام ہونے جا رہا ہے, یہ دنیا بھر کے کشمیری 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر بنائیں گے. پاکستان میں سیمینار بھی ہوگا, ریلی بھی نکلیں گے, جلسے جلوس بھی ہوں گے, پروگرام بھی ہوں گے, ہم لوگ بھی کریں گے. مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ہر سطح پہ ساتھ دیا جائے گا. ان کا ہر سطح پہ ہم ساتھ دینے کا اعادہ کرتے ہیں اور وائس انڈیا کی مذمت کرتے ہیں. وہ جو ہماری جو وہاں کی ڈیموگرافی چینج کر رہی ہے اس کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں, اس کی مذمت کرتے ہیں. اس کو تبدیل کرنا چاہیے. اور یہ صورتحال جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں ایکسٹرا آرڈنری میجر لینے پڑیں گے تاکہ ہم انڈیا کو روک سکیں کہ وہ اس قسم کی حرکتوں سے باز آئے. جی, اور ایک ویڈیو جو آپ کہہ رہے تھے وہ ویڈیو بھی دکھا دیجیے ناظرین کو. جی میرے صاحب, یہ ویڈیو بنانے سے, ریلی نکالنے سے, اس سے بھی بڑھ کے کچھ کام کرنا پڑے گا, آؤٹ آف دا باکس کام کرنا پڑے گا. جی, تب جا کے رزلٹ آئے گا کوئی. جی بہت میں سمجھتا ہوں کہ لیکن کشمیریوں کو جدوجہد اپنی جاری رکھنی چاہیے, ہم ساتھ دیں گے. جی وقت ختم ہوا پروگرام کا آج. جی آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.